إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا. ہم پر ایک احسان یہ کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور مزید اس پر اللہ رب العالمین نے مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر ایک اور احسان یہ کیا کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اور شرک و بدعت کو چھوڑنے والے مانے جاتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کتاب اللہ پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے قائم ہیں، اور ہم جو ہے شرک، بدعت، خرافات جیسی چیزوں سے ہم دور ہیں. اس کے بعد لاتعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ میں جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارے درمیان میں باقی رہ گیا ہے اس کو ختم کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ لو. آج انشاءاللہ ہم لوگ جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سود کی تباہ کاریاں اور اس سے بچاؤ کے تدابیر، بچاؤ کے اسباب، کہ ہم سود سے کیسے بچ سکیں. یہ آیت کے شان نزول میں، اس آیت کے شان نزول میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا. وہ یہ کہ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا جس کے کچھ لوگوں نے بنو مغیرہ، یعنی بنو مخزوم کا ایک قبیلہ تھا بنو مغیرہ، ان لوگوں کو کچھ قرض دیا تھا. بنو ثقیف کے لوگوں نے بنو مغیرہ کو قرض دیا تھا. اب قرض پر ان کا معاہدہ تھا کہ وہ سود ادا کریں گے. بنو مغیرہ جو ہے بنو ثقیف کو سود ادا کریں گے، لیکن جب بنو ثقیف گئے بنو مغیرہ کے پاس سود مانگنے کے لیے کہ بھائی ہمارا جو سود آپ پر بڑھ رہا ہے، جو ہمارا سود ہے آپ پر، وہ آپ لوٹا دو، تو بنو مغیرہ نے منع کر دیا. کہا کہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم سودی لین دین نہیں کرتے اور ہم آپ کو سود کا 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ دونوں میں آپس میں بحث چھڑ گئی اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک بڑے جو ہے آپسی جنگ کا موقع ہو چکا تھا. ایسی صورت میں مکہ کے جو ذمہ دار تھے عتاب بن عسید رضی اللہ تعالی عنہ،
انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی، یہ معاملہ پہنچایا کہ معاملہ ایسا ایسا پیش آیا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو جو سود تم پر باقی رہ گیا ہے، تمہارا سود، وہ تم چھوڑ دو، لہذا دونوں گروہ نے سود کو چھوڑ دیا۔ بنو ثقیف نے سارا سود جو بنو مغیرہ پر تھا وہ سب کا سب معاف کر دیا۔ عزیز بھائیوں، آج سود اتنا عام ہو گیا ہے کہ بہت مشکل ہے کوئی بندہ اس سے بچ سکے، بہت مشکل ہے۔ یہ سودی جال ہر انسان کو اپنے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سود ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اخلاقی گراوٹ ہے، اس سے ہمدردی، بھائی چارہ جو آپس میں ہوتا ہے، ہمدردی ایک دوسرے کی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سود انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے، اسلام تو چھوڑیے، میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے، جتنے بھی آسمانی مذاہب نازل ہوئے ہیں، ان تمام میں سود حرام تھا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سود کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ غریبوں کے خون چوسنے کا ایک ذریعہ ہے، غریبوں سے مالداروں کے پاس جمع کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو پتا ہے زمانے جاہلیت میں جب جو ہے سیلاب آیا تھا مکہ میں اور کعبۃ اللہ ڈھا گیا تھا، گر گیا تھا کعبۃ اللہ، تو مکہ والوں نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے، کعبۃ اللہ کو دوبارہ بنایا جائے۔ تو تمام لوگ جمع ہوئے، مکہ والے مشرکین ہیں، اسلام نہیں قبول کیے ہیں، ابھی مشرک ہے، جذبہ دیکھیے، آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، لہذا اس میں جو بھی پیسہ لگے گا وہ اچھا اور صاف پیسہ ہوگا، گندا پیسہ، ناجائز پیسہ اس میں بالکل نہیں لگے گا۔ اور خاص طور سے اس میں یہ شرط تھی کہ جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں وہ اپنا سود کا پیسہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے۔ سوچئے زمانے جاہلیت میں وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں کیے، وہ اتنا سوچتے تھے، وہ اتنا جانتے تھے کہ سود اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بری چیز ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان نہیں سمجھتے۔ کتنا دیکھیے سود عام ہو گیا، جگہ جگہ سود کے اڈے قائم ہو گئے ہیں۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مجبوری میں بس لے لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، سود کبھی بھی انسان کے مال کو نہیں بڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو گھٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا۔ اس کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب سود لیتا ہے تو اسے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میرا مال زیادہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹاتا ہے، اس کا مال کم ہوتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا وہ مال ضائع ہوتا ہے۔ لہذا یاد رکھو عزیز بھائیوں، یہ سود ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ لوگ ہمارے یہاں ابھی ایک ماحول بن گیا ہے پوری دنیا میں، وہ سمجھتے ہیں اکنامک کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے سود کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں اسلام نے جو مثالیں قائم کی ہے، اسلام نے جو حکومتیں قائم کی ہے، اسلام نے جو حکومتیں چلائی ہے، بغیر سود کے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سود کتنی بھیانک چیز ہے۔ یاد رکھیے، سود یہ تباہ کاری ہے میرے اور آپ کے لیے، اور آج جو لوگ یہ سود لینے دینے والے اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاگل اور مجنون کر کے اٹھائے گا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، جن کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں سود ملا ہوا ہے، ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو جس طرح سے شیطان کچوکے لگا کر کے پاگل بنا دیتا ہے، خبتی بنا دیتا ہے، اسی طرح سے یہ لوگ ہو جائیں گے۔ اور اسی کی شرح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، من اکل الربا بعث یوم القیامت مجنونا یتخبط، کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جو سودی لین دین کرنے والا ہے، سود کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے، ایسا شخص کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ پاگل ہوگا، وہ مجنون ہوگا، وہ بے وقوف ہوگا۔ کتنی بری بات ہے، کتنی بھیانک چیز ہے۔
عزیز بھائیوں یاد رکھو سود سے ہر حال میں، ہر وقت، ہر سیکنڈ مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے سود کی لعنت میں مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ زنا سے بھی زیادہ بھیانک ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، کہ جو ہے سود کے 73 سے زیادہ دروازے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا درجہ، سود کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، سود یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بھیانک ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ کتنی بری چیز ہے، اللہ اکبر۔ آج مسلمان اس سے دور نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں یاد رکھو یہ سود صرف آخرت میں نقصان نہیں پہنچانے والا ہے، اس سے دنیا کا بھی خسارہ ہے انسان کا، دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے اکونومک کو بڑھانے کے لیے سود لینا دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہو اپنے اندر، تو سود کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے لینا دینا تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ زمین والے جب آسمان والے سے جنگ کریں گے تو جیت کس کی ہوگی؟ کس کی جیت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے آسمان والے کی ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے کیا کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ آپ نے اگر اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا ایک نظام بنا لیا، اگر آپ نے اپنی ایک حکومت بنا لی اور اپنا ایک نظام بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر اگر وہ نظام نہ رہا تو وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ یاد کیجئے 2007 اور 2008 کا دور جو ہم نے گزارا ہے، 2007 اور 2008 کا دور جس میں اکونومک کرائسس آئے تھے، کیا حالت ہوئی تھی؟ امریکہ سے لے کے یورپ تک سب تباہ و برباد ہو گیا تھا، سب ڈھا گیا تھا، خاص کر کے ہندوستان کے بھی بہت حالات خراب تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سودی لین دین۔ سودی لین دین ایک رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ میں 400 سے زیادہ بینک کرپٹ ہو گئے تھے، 400 سے زیادہ بینک۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ سود پر گھر لیا ہے، سود بھر نہیں سک رہے کیونکہ کمائی نہیں ہے۔ ہاں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی۔ کیوں؟ سودی نظام کی وجہ سے۔ یاد رکھیے اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، دنیا کا جو ہمارا سودی نظام ہے نا، وہ کس طرح سے ایک بلون کی طرح ہے، ایک غبارے کی طرح ہے۔ وہ بھرتا ہے اس میں ہوا، لیکن ذرا سا کچھ چھپ جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو نظام مجھے اور آپ کو دیا ہے نا، وہ نظام ایسا نہیں ہے، وہ نظام مضبوط اور مستحکم ہے۔ آج آپ خود ہندوستان کی مثالیں لے لیجئے، کتنی بینک تباہ و برباد نہیں ہوئی۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنا ایسڈ ہے اسی پر جو ہے قرض دیا جائے، جتنا آپ نے مال جمع کیا ہے، جتنا آپ نے سونا جمع کیا ہے، اسی کے مطابق قرض دیا جائے۔ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ بھئی کچھ رکھ لو آپ رہن کے طور پر اگر آپ قرض دینا چاہتے ہو تو۔ لیکن یہ لوگ بغیر کوئی چیز رکھے کہ قرض دیتے ہیں۔ آج دیکھیے آپ کیا ابھی پچھلے کچھ سالوں میں یس بینک کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے لاکھوں روپے اس میں جمع کروائے تھے، وہ 500 روپیوں کے لیے ترس گئے۔ اے ٹی ایم کے سامنے کھڑے رہ کر کے وہ اپنا پیسہ نہیں نکال سکے، خون کے آنسو روئے وہ لوگ۔ کس وجہ سے؟ یہ سودی معاشرے کی، یہ سودی لین دین کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، سود کھلانے کی وجہ سے یہ لوگ اس دہانے پر پہنچ گئے۔ پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کے کتنے حالات خراب ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سودی لین دین۔ تو یاد رکھیے اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ میں اور آپ جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو ہماری جیت کسی صورت نہیں ہونے والی، کیونکہ ہم جنگ کا اعلان اپنے رب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، سود یہ بہت بری چیز ہے، ہر حال میں مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ رب العالمین ضرور بالضرور مجھے اور آپ کو دینے والا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے نہ رکھا۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں
کہ سود کا اثر اللہ رب العالمین جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا دنیا میں بھی رکھتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت جو مجموع الزوائج میں علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کبر و غرور، لہو و لعب میں رات گزاریں گے، اور جب وہ صبح کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر کی شکلوں سے بدل دے گا. کچھ لوگ ہماری امت کے رات میں کبر و غرور اور جو ہے لہو و لعب میں رات گزاریں گے، اور صبح ہوتے ہی اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر کے چہروں سے بدل دے گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالک باستحلالہم المحارم. ایک وجہ ان کی یہ ہوگی، ان کے ساتھ اس عذاب کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا ہوگا. حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانا ہوگا، انہوں نے حلال کر لیا ہوگا. آج دیکھو کتنے مسلمان سود کو جو ہے ایک دم حلال سمجھتے ہیں. ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ سود اسلام میں حرام ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرنے کے مثل. وہ یہ چیز نہیں سمجھتے. اور اگر ایک انسان کسی معاشرے میں ایک انسان اگر سود کھاتا کھلاتا ہے، دو لوگ سود کھاتے کھلاتے ہیں، کچھ لوگ سود کھاتے کھلاتے ہیں، تو یاد رکھو یہ صرف ان لوگوں کا خسارہ نہیں بلکہ پوری امت کا خسارہ ہے. یہ ان کی اس علاقے کے پورے علاقے کے خسارے کا ذریعہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یاد رکھیے جو لوگ سود کھاتے کھلاتے ہیں گویا وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر فی قوم الربا والزنا، ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، جس قوم میں سود خوری نہیں روکی جاتی، وہاں کے رہنے والے سود خوروں کو سود کھلانے سے نہیں روکتے، ہاں سود لینے والوں کو سود لینے سے نہیں روکتے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ کسی ایک شخص کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی گناہ ہے، اجتماعی گناہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود لکھنے والے پر، حتیٰ کہ سود پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت کی ہے. چلو دینے والے کا سمجھ میں آتا ہے، لینے والے کا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی دے رہا ہے دوسرا لے رہا ہے، تیسرا لکھ رہا ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی. اور چوتھا وہ شخص جس کا نہ لینے سے فائدہ ہے نہ دینے سے فائدہ ہے، صرف وہ گواہ بن رہا ہے اس سود پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت کی ہے. اللہ اکبر. عزیز بھائیوں یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، ہلاک کرنے والی ہے، تباہ و برباد کرنے والی ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں. اس میں آپ کو پتا ہے کون سے گناہ اللہ کے نبی نے گنائے؟ سب سے پہلا آپ نے گنایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. سوچئے سود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک جیسے گناہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. کتنا برا یہ کام ہوگا، کتنا برا یہ کام ہوگا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں میں ایک گناہ کیا کہا کہ اکل الربا، سود کھانا. سود کھانا یہ ہلاک کرنے والوں میں سے ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہیں. انسان کو ہلاک کر دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی وہ طرح طرح کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے، عذابات سے دوچار ہوگا، اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اپنے 3 خوابوں کا ذکر کیا. اللہ کے نبی نے
سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوابوں کا ذکر کیا. اس میں سے ایک خواب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک خواب یہ تھا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مجھے ایک اونچی پہاڑی پر لے جایا گیا. مجھے ایک اونچی پہاڑی پر لے جایا گیا. میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا. خون کی نہر میں. دنیا میں سود کھا کر کے، سود لے کر کے لوگوں کا خون چوستا تھا نا، لوگوں کا خون چوستا تھا، اپنے خزانے کو بڑھا رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص جب وہ خون کی نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شخص اس کو پتھر سے مار کر کے وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیتا ہے، وہیں کھڑے کر دیتا ہے. وہ اسی عذاب میں مبتلا ہے، لت پت ہے خون میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، جو دنیا میں سود کھلایا کرتا تھا. لہذا اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو یہ عذاب دیا ہے. تو سود کھانے والا دنیا میں تو نقصان اٹھائے گا ہی اٹھائے گا. جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کتنے لوگ تباہ و برباد ہو گئے سود کی وجہ سے. ہاں، کتنا لوگ سود دے کر کے تھک گئے. اپنی حلال کمائی کو ان لوگوں نے ایسے حرام کام میں لگا دیا جو کبھی ختم نہ ہونے والا. اور یاد رکھیے یہ وہ نظام ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. اگر سود آپ لے لیں گے تو وہ بڑھتا رہے گا، وہ چڑھتا رہے گا. ہاں، وہ آگے بڑھتا رہے گا آپ کے اوپر. یہ عذاب اور وبال بن جائے گا. تو عزیز بھائیوں، سود یہ بہت بری چیز ہے، مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. اب دیکھیے یہ تو سود کی خطرناکیاں، سود کی ہولناکیاں ہو گئی. میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسی رکھوں گا جو میرے اور آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی کہ ہم سود سے کیسے بچیں، اور اگر پھنس گئے ہیں تو اس سے کیسے نکلیں. اس میں اگر پھنس گئے ہیں تو اس سے کیسے نکلے. یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں نا کہ سود کے خلاف جو ہے مہم چلاؤ، سود کے خلاف مہم چلاؤ. اگر اس کو عالمی پیمانے پر بند کرنا ہے تو جب تک کہ اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہوگا یہ بند نہیں ہو سکتا، یہ سود بند نہیں ہو سکتا. لہذا وہ مسلمان جو حکومت میں ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے، انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ سودی نظام ختم ہو جائے، یہ سودی نظام بند ہو جائے. ورنہ آپ کتنی ہی کوششیں کر لیں، کتنی ہی کاوشیں کر لیں، سود کا یہ معاملہ بند نہیں ہونے والا. ہاں، اگر حکومتی طور پر بند نہیں ہوتا ہے، چونکہ لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں، اچھا نظام سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا نظام ہے، تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو کیسے بچنا ہے، مجھے اور آپ کو کیسے اس سے باہر نکلنا ہے. تو دیکھیے اس کے لیے چند چیزیں ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سود کا جو سب سے بڑا نظام سٹارٹ ہوا ہے یہ بینکنگ سے سٹارٹ ہوا، یہ بینکوں سے سٹارٹ ہوا ہے. بینک سے، جیسے آج دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں سارے لوگ بینکوں سے سود لیتے ہیں اور بینکوں ہی کو سود دیتے ہیں. لہذا یہ بینکنگ نظام جو غیر اسلامی ہے اور سود پر ہی مبنی ہے، ایسے نظام کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے ہی پیمانے پر کیوں نہ ہو ہم ایک ایسا بینکنگ نظام قائم کریں جس میں ہم انسان کو، مجھے اور آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کوئی چیز رہن پر رکھ کر کے، گروی رکھ کر کے ان کو وہ چیز دے بغیر سود کے. آج ممبئی میں ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو زمینی سطح پر یہ کام کر رہے ہیں. کچھ ایسی چھوٹی، بہت بڑی نہیں ہے، نیشنل بینک نہیں ہے، انٹرنیشنل بینک نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ایسی بینک ہے ایک دو جگہ جو ممبئی میں کام کر رہی ہے. وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ جو کوئی بھی ضرورت مند ان کے پاس جاتا ہے وہ سونا ان کے پاس گروی رکھتا ہے، اور وہ سونے کے بقدر 75%، سونے کی جتنی رقم ہے اس کا 75% وہ لون دیتے ہیں، وہ قرض دیتے ہیں. اور اس میں سروس چارج، مختصر سا سروس چارج، چونکہ ان کو پورا بینک چلانا ہے، امپلائیز کی تنخواہ دینی ہے، اس وجہ سے وہ مختصر سا ہلکا سا ایک سروس چارج کاٹتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو انسان سود سے بچ گیا، دوسرا اس کی مشکل بھی حل ہو گئی. اگر کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، تو وہ یہ کام کریں کہ ایک نظام قائم کریں چھوٹے پیمانے پر. الحمدللہ ہمارے یہاں ممبئی میں بہت چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ جو ہے سود سے بھی بچے ہوئے اور ان کے سارے کام بھی آسان ہو جا رہے ہیں. اسی طرح سے سب سے ایک بنیادی بات میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال میں برکت دی ہے،
حرام آپ چاہے کتنا ہی کما لیں اس میں کوئی برکت نہیں ہونے والی. اسی لیے ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ قناعت کر لے. قناعت کر لے. اگر آپ کا کاروبار ہے، آپ اس کو بڑا کرانا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس راستے نہیں ہیں سوائے سود کے، آپ مت کیجیے. اگر سودی لین دین کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بزنس میں مال لگانے کے لیے، پیسہ لگانے کے لیے، تو آپ مت کیجیے. آپ اپنے بزنس کو بڑا مت کیجیے، آپ اسی پر قائم رہیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا من هو فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، جب بھی دیکھنا ہے اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو. اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ دیکھیں گے ایسے شخص کو کہ جس کے پاس، آپ کے پاس اگر گاڑی ہے، آپ پیدل چلنے والے شخص کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کم سے کم گاڑی تو دیا، یہ تو بیچارہ پیدل چل رہا ہے. لیکن اگر آپ بائک پر بیٹھ کر کے کار کو دیکھو گے تو آپ کیا کرو گے؟ نہ شکری میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگی. ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے کار دیا، مجھے تو صرف بائک دیا. لہذا یہ ایک ایسا اصول شریعت نے مجھے اور آپ کو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو وہ کبھی ناشکرہ بندہ اللہ کا نہیں بن سکتا، ہمیشہ شکر گزاری کرے گا وہ. تو ہمیشہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو نہ دیکھیں. آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو ہرگز نہ دیکھیں. اسی طرح ایک چیز میں اور آپ سودی لین دین سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک ایسی تنظیم، ایک ایسا یعنی بیت المال کا نظام قائم کیا جائے. دیکھیے اگر بینکنگ نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے تو میں اور آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم بیت المال کا نظام قائم کریں، اس کا نظم قائم کریں اپنے علاقے میں. پورے نڈیاڑ میں آپ مت کیجیے اگر نہیں کر سکتے. اپنے علاقے میں اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے. اس سے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے جہاں کہیں بھی بیت المال کا سسٹم ہے نا، وہاں پر بہت سی چیزیں بڑی آسانی سے انجام دی جا سکتی ہیں. اس میں آپ یہ بھی رکھیے زکوٰۃ، اس میں آپ عام صدقات بھی رکھیے، اور پھر اس بیت المال کے نظام سے آپ اس کام کو چلائیے، آگے بڑھائیے. یہ بھی بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور یاد رکھیے یہ ایک بھائی چارگی کا ذریعہ ہے. آپ کو پتا ہے جن لوگوں نے اپنے علاقوں میں بیت المال قائم کیے ہیں اور وہ اس کو امانت داری سے چلا رہے ہیں، ایک تو ان کی مشکلیں بھی حل ہو رہی ہیں، ساتھ ہی ایک صالح معاشرہ، ایک اچھا سماج بھی بنتا ہے. کیونکہ آپ اگر کسی غریب کو پکڑتے ہو، کسی مسکین کو آپ پکڑتے ہو، اس کو زکوٰۃ کا مال اگر اپنے بیت المال میں سے دیتے ہو تو آپ اس کو بلا کر کے سمجھا سکتے ہو، اس کو نماز کی پابندی کرنے کی تلقین کر سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں، آپ بہت اچھے کام اس کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں. لہذا یہ اسلامک نظام ہے، یہ اسلامک نظام ہے بیت المال کا نظام. مجھے اور آپ کو اس کو قائم کرنا چاہیے، چھوٹے سے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو. اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کو کریں، اگر بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیے اس میں چونکہ مال انوالو ہے تو یہ ایک فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. لہذا بہت ہی ہوشیاری سے ایسے لوگوں کو جو امین ہیں، امانت دار ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنایا جائے اور اس نظام کو قائم کیا جائے. اسی طرح سے عزیز بھائیوں، سودی لین دین سے اگر مجھے اور آپ کو بچنا ہے نا، تو ایک ایسا نظام چھوٹے پیمانے پر، اب یہ بیت المال سے بھی چھوٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیت المال سے بھی چھوٹا نظام ایک جو میں اور آپ قائم کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایک ایسا نظام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیلف ہیلپ گروپ. اب سیلف ہیلپ گروپ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے کہ ہم نے 20 ممبر بنائے، 20 لوگوں کو جمع کیا، 3 اس میں سے ذمہ دار ہم نے بنا لیے، وہ 3 امیر ہیں. اب وہ جو کہیں گے سب کو ماننا ہوگا. اس طرح سے اگر 20 لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر مہینہ وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں، ہر مہینہ وہ صرف 1000 روپے اگر نکالتے ہیں ہر مہینہ اس سیلف ہیلپ گروپ میں جمع کرتے ہیں، اور 3-4 مہینے بعد جب وہ 1 لاکھ روپے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے لون دینا. دیکھیے یہ نظام چونکہ ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم جانتے ہیں بہت اچھا سسٹم ہے. اگر اس کو اچھے طریقے سے چلا لے جائے نا تو بہت اچھا سسٹم ہے. ہمارے یہاں ہم نے ایک قائم کیا ہے سیلف ہیلپ گروپ، جس میں ہماری ہی آفس ہی کے ہم لوگ 26 اسٹاف ہیں، اس میں 26 لوگ ہیں، اور ہم ہر مہینہ ہماری سیلری میں سے 1000 روپے ہم اس گروپ میں جمع کرتے ہیں. وہ گروپ الحمدللہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آج ہم اس میں سے لوگوں کو 3-3 لاکھ روپے 4-4 لاکھ روپے بھی لون دیتے ہیں. 3-3 اور 4-4 لاکھ روپے بھی لون دیے جاتے ہیں. اور پھر اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ قسطوں میں ادا کرنا ہے. آپ کے لیے جیسے آسانی ہو، اگر آپ 10 مہینوں میں ادا کر سکتے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے 10 مہینے میں ادا کیجیے.
اگر آپ 20 مہینے میں ادا کر سکتے ہو، اگر بڑا لون ہے 20 مہینے میں ادا کر سکتے ہو تو آپ اس کو آرام سے 20 مہینے میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ ادا کریں. لیکن وہ 1000 روپے جو آپ کے کٹ رہے ہیں وہ اس لون کے ساتھ آپ تک کٹیں گے. مثال کے طور پر آپ بھی جو ہے 10 ممبر جمع ہوئے اور 10 لوگ 1000 روپے جمع کر رہے ہیں، تو آپ نے 5 مہینے جمع کیا تو کتنے جمع ہو گئے؟ 50,000 روپے. 50,000 روپے آپ نے اس سیلف ہیلپ گروپ میں جمع کیا، اور ایک شخص کو جن کو ہاسپٹل میں ضرورت پڑ گئی 50,000 روپیوں کی، آپ نے ان کو وہ پورے پیسے لون کے طور پر دے دیے. اب جب وہ لون ریٹرن کریں گے تو ہر مہینہ وہ 10 مہینے کا وقت لیتے ہیں، تو ہر مہینہ وہ 5,000 روپے آپ کو دیں گے لون کے، اور 1,000 روپے پلس جو ہر مہینے کا کٹتا ہے وہ 1,000 روپے ملا کر کے 6,000 روپے 10 مہینے تک وہ دیں گے، تو ان کا 50,000 کا لون ختم ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے کتنا آسان اور کتنا اچھا نظام ہے. یہ آپ کو کوئی بہت بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ اگر جن کو ضرورت ہے، جو مشکلوں میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جن کو لینا ہے لون، ضرورت پڑتی ہے، ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، لہذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سودی نظام سے دور رہیں تو اس طرح کی کوششیں مجھے اور آپ کو کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا. کتنا اچھا نظام ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے، آپ کو ضرورت پڑے آپ جاؤ کسی کے پاس مانگ کر کے دیکھو، 3-4 لاکھ روپے بیک وقت آپ کو مل جاتے. نہیں دیتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو دیتے ہوں گے، لیکن یہ گروپ آپ ہی کا پیسہ ہے اور آپ خود اپنے آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ خود اپنے آپ کی مدد کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ بھی ایک نظام قائم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر میں اور آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں جو مالدار ہیں، جو اغنیاء ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرض حسنہ کا سسٹم اپنے یہاں شروع کریں، کہ وہ اپنی مقدار کے مطابق ان کے پاس جو مال ہے اس میں ایک متعینہ رقم صرف ایسے لوگوں کے لیے رکھ دیں جن کو ضرورت پڑتی ہے. اگر ایک میرا بھائی میری وجہ سے سود سے بچتا ہے تو یاد رکھیے میں بھی اس میں اجر کا مستحق بنوں گا. میں بھی، اگر میرا بھائی میرے قرض، اگر وہ سودی لینے جا رہا ہے، سود لینے جا رہا ہے، میں اسے روکتا ہوں کہ نہیں مجھ سے قرض لے لے، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دینا. اگر میں اس بات کو میں اگر یہ سوچتے ہوئے اگر اس کو قرض دیتا ہوں تو یاد رکھیے اس کو سود سے بچانے کا اجر بھی مجھے ملے گا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے گا. جو اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے گا، اللہ کی رضا کے لیے جو قرض دے گا. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت انسان کہتے ہیں الاصل فی القرض، قرض میں اصل یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. آپ اگر کسی کو قرض دیتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو تو آپ یہی سوچ کر کے دیتے ہو نا کہ اگر میں اس کی مشکل میں مدد کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا. لہذا اس خوشی میں، اس سوچ کے حساب سے اگر میں اور آپ قرض دیتے ہیں تو امام جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی شخص اس آیت کے ضمن میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا، قرض دینے سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی کرے گا. لہذا ایک قرض حسنہ کا سسٹم بھی مجھے اور آپ کو چالو کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ کسی کو قرض دے سکے تو اپنے مال کا ایک متعین حصہ آپ رکھیے. ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور خیر کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور اس میں دیکھیے بہت سارے فوائد ہیں قرض دینے میں. مقروض ہے، آپ نے کسی کو قرض دے دیا، وہ آپ کا مقروض ہو گیا. اب اگر وہ مہلت مانگتا ہے، آپ نے اس کو وقت دے دیا تھا کہ بھئی آپ کو 4 مہینے میں میرا یہ قرض ادا کرنا ہے، وہ 4 مہینے میں ادا نہیں کر پایا، وہ 4 مہینے میں آپ کا قرض اگر ادا نہیں کر پایا، آپ نے اس کو مہلت دے دی. فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ مُعْسِرًا يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اگر کوئی اپنے تنگ دست بھائی کو مہلت دیتا ہے، اپنے تنگ دست بھائی کے لیے مہلت عطا کرتا ہے، مہلت فراہم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی عطا کریں گے. اللہ اکبر. اگر آپ کا 50,000 کا قرضہ اگر آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا سبب بن سکتا ہے تو مجھے بتائیے کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنے سارے کے سارے مالوں کو قربان کر دیا تھا، سارے کے سارے مال کو. ہم تو پھر بھی جو ہے
ہاں صہیب، حضرت صہیب رومی، جب بات آئی ہے تو میں مختصر بتاتا چلوں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، مکہ والوں نے راستے میں روک لیا. آج مال میرے اور آپ کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے نا، لیکن دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو. حضرت صہیب رومی کو مکہ والوں نے روک لیا، کہا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ ہاں کہاں جا رہے ہو؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ جو مال تم نے کمایا ہے اس کو تمہیں یہیں چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، کیونکہ تم نے مکہ میں رہتے ہوئے اس مال کو کمایا ہے. اللہ اکبر، قربان جائے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. انہوں نے اپنا سارا کا سارا کمایا ہوا مال، سارا کا سارا جتنا مال، اور ایسا نہیں وہ مالدار شخص تھے حضرت صہیب، جتنا مال انہوں نے کمایا تھا وہ سارا کا سارا مکہ میں چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیغ صہیب، ربیغ صہیب، صہیب تمہاری تجارت کامیاب رہی، تمہاری تجارت کامیاب رہی. ہاں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر وہ لوگ اپنا سارا کا سارا مال قربان کر دیا کرتے تھے. میں اور آپ تھوڑا سا کر دیں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے، ان کے لیے راستے پیدا کر دیں. اور یاد رکھیے یہ چند چیزیں جو میں نے، اچھا جو لوگ سود میں پڑ چکے ہیں، جن لوگوں نے لے لیا ہے، اب ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے سچی پکی توبہ کریں. دوسرا، اس سے نکلنے کے راستے اللہ رب العالمین سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اب پھنس تو گئے ہیں سودی لین دین میں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بچا لے، اسے نکال دے. اور تیسرا، وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شخص کو کسی طرح سے اس سودی چنگل سے چھڑایا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوبارہ کبھی اس میں نہیں پھنسے گا. اگر وہاں کے مالدار لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. یقیناً یہی راستہ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کا، ورنہ تو آپ کو تو ساری زندگی سود ادا کرتے رہنا ہوگا. یاد رکھیے سودی نظام جو ہمارے یہاں قائم ہوا ہے عزیز بھائیوں، اس کو آپ اپنے علاقے میں پھیلنے نہ دیں، خاص طور سے مسلمانوں کو اس میں پڑھنے نہ دیں. یاد رکھیے یہ ایسی لعنت ہے جو انسان کو خود تباہ کرتے ہوئے ساری لوگوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، سارے لوگوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور سودی، آخری ایک دو بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یاد رکھیے سودی لین دین کرنے والے، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے زمانے میں بڑی ذلیل اور رسوا لوگ ہوا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سے جو ہے معاہدہ کرتے، آپ نے جب نجران کے نصرانیوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے نصرانیوں سے معاہدہ کیا تھا تو آپ نے ان سے کیا بات کہی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک قائم رہیں گے اپنے معاہدے پر جب تک ما لم یحدث حدثا، جب تک کہ تم کوئی بدعت نہ کر لو، او اکل الربا، یا تم لوگ سود نہ کھانا شروع کر دو. اگر تم نے سود کھانا شروع کر دیا تو اب ہم اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے، ہم تمہاری کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں کریں گے. صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان میں جو لوگ ہم جانتے تھے کہ جو لوگوں میں سودی لین دین کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے یہاں قابل قدر نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں تجارت کے کئی راستوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے اندر صرف اور صرف شبہ تھا، سود کا صرف شبہ تھا. اس شبہ کی وجہ سے ہم نے اس تجارت کو چھوڑ دیا. آج لوگوں کو پتا ہے کہ یہ واضح سود ہے، یہ ظاہر سود ہے، اس کے باوجود لوگ سود میں پڑے ہوئے. دیکھیے کتنے لوگ جو ہے ہیوی ڈپوزٹ پر جو ہے گھر لیتے ہیں، اور طرح طرح کے راستے جو چور دروازے ہو گئے ہیں سود کے، وہ اس پر عمل ہے. آخری بات یاد رکھیے، یہ سود میرے اور آپ کے لیے اتنا برا ہے کہ یہ ہماری دعاؤں میں بھی رکاوٹ کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آپ سود کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، تو خالی کھانا مقصود نہیں ہے، آپ دوسروں کو دے رہے ہیں تو آپ بھی اسی ضمن میں داخل ہیں، ہاں وہ بھی حرام ہے. تو یاد رکھیے جو دعائیں ہم کر رہے ہیں نا، وہ دعائیں بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، ایک شخص بڑی دور سے آتا ہے، یطیل السفر، اشعث و اغبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو گئے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں. وہ شخص آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے، یا ربی، اے میرے رب میری دعا قبول فرما، اے میرے رب میری دعا قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وہ شخص، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، بتاؤ ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین کیوں کر قبول کرے گا؟
کیسے قبول ہوگی ہماری دعائیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے حرام کا کھانا پینا یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ سود کے بغیر انسان جو ہے تجارت نہیں کر سکتا اور اس کی تجارت اچھی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف واضح مثال ہے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی چارگی کر دی. مکی اور مدنی بھائیوں صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. حضرت سعد بن ربیع کا وہ مشہور واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لو. میرا مال ہے اس کو آدھا کر دیتا ہوں، آپ آدھا لے لو. کتنے آفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس رکھے. عبد الرحمن بن عوف نے منع کر دیا، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ صرف مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بعض جنگل جاتے، لکڑیاں توڑ کر کے لاتے، بازار میں بیچتے. اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق سود سے، حرام سے بچتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی تو ان کا جو مال تھا، مال جو ان کا تھا وہ میراث میں تقسیم کرنے کے لیے ہاتھیوں کی ضرورت پڑی. کس کی؟ ہاتھیوں کی ضرورت پڑی، اونٹوں کی ضرورت پڑی، سامانوں کو لاد لاد کر کے جو ہے اس میں جو ہے میراث میں دینے کے لیے. تو یہ واضح مثال ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغنیا صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے، اغنیا مالدار صحابہ میں. حالانکہ جب تھے اللہ کے نبی کے غلام تھے، خادم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن کتنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا. یاد رکھیے اگر ہم لوگ حلال راستہ اختیار کرتے ہیں، میں اور آپ حلال راستے کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بہتری عطا کرتے ہیں. لیکن اگر حرام راستے کو ہم اپناتے ہیں تو بظاہراً کتنا بھی ہمیں زیادتی لگے لیکن وہ زیادتی نہیں ہے، وہ کمی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سود جیسی لعنت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس میں پڑھنے سے بچائے، اس سے مجھے اور آپ کو دور رکھیں. میں اور آپ سود کے جو عذاب ہیں ان کو بھی یاد رکھیں تاکہ اس سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ سودی لین دین سے ہمیں محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ شفا کاملہ نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ انہیں تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العالمین جو مسلمان جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تو ظالموں کے ظلم سے بچا لے. اللہ رب العالمین تو ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و شانتی قائم فرما، ہمارے علاقے میں امن و شانتی قائم فرما. اے اللہ رب العالمین شاررین کے شرور اور حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل شفا کامل نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات